جب ہم اللہ پاک کے لیے وہ کرتے ہیں جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو وہ اللہ ہمارے لیے بھی وہ کرتا ہے جو ہم عرصے سے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے مزاحمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ سے فائٹ بیک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف ہی پلٹتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بہترین طریقے سے ہمارے تک پہنچ جاتی ہے اور سب مسئلوں کے حل مل جاتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ہم خود کو جان لیتے ہیں، ہماری سوچ میں اتنی ہی کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، چیزوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرتے ہیں اتنا ہی ہم میں نکھار آتا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری پروگریس ڈائریکٹلی اللہ پاک سے ریلیٹ کرتی ہے۔ آزمائشیں محض آنے والے راستوں کو آسان کرنے آتی ہیں، ہمیں نعمتوں کے لیے تیار کرنے آتی ہیں۔ یہ بری نہیں ہوتی بلکہ ہم سے برائیاں دور کرنے آتی ہیں۔ یہ تو ان پر آتی ہیں جو کہ اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر کے خوف معنی نہیں رکھتے اگر تم ان کو ڈیل کرنا سیکھ لو، اور ان کو دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں اللہ سے بات کرو، وہ حل ڈھونڈ کر دے گا۔ تم اپنے خوف کو اپنی سب سے پیاری دعا کی شکل دے دو۔ دوبارہ سے کچھ شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، بار بار توبہ کرنا ناممکن نہیں ہوتا۔ توبہ سے ہی کھلتے ہیں رحمت کے دروازے۔ توبہ کر کے انسان رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے ہی اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ ہر منصوبہ پہلے سے ہی تیار ہے، بس ہر کام کے ہونے کا وقت مقرر ہے۔ کسی کو اللہ جلد ہی اپنے قریب کر لیتا ہے اور کسی کو مختلف مراحل سے گزار کر۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم دنیاوی خواہشات سے دور اور اللہ کے بے حد قریب ہو جاتے ہیں۔ کچھ مصائب رحمت ہیں، کچھ امیدوں کا ٹوٹ جانا، کچھ غموں کا مل جانا، کچھ منزلوں کا چھوٹ جانا، کچھ راستوں پہ نہ چل پانا، کچھ موسموں کا جھیل جانا، کچھ سیاحیوں سے سیاہ آلود ہونا، کچھ پریشانیوں کا ٹھہر جانا، کچھ لہجوں کا بدل جانا، کچھ زخموں کا لگ جانا، کچھ محنتوں کا صرف تھکن دینا، کچھ مصائب کا ہمیں توڑ دینا، یہ سب رب کی خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی طرح نہیں آزماتا، وہ دنیا والوں کی طرح تمہیں دھتکارتا نہیں، وہ تمہارے لیے دنیا والوں کی طرح معیار نہیں بناتا۔ اللہ تو بس اللہ ہے، تمہارا پیارا اللہ، تم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اس دنیا کے معیار، سوچ اور پیمانوں پر چلنا چھوڑ دو، ان کے بارے میں مت سوچو، یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے دور جا کر کون اپنی منزل تک پہنچا ہے۔ اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر ملنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت ہی زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نواز اور بہائے جانے والے آنسو کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اسے تمہاری مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، کوئی تمہارا پسندیدہ انسان، شخص جسے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو، تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے،
سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اثر قرآن پاک کا ہوتا ہے، اور قرآن ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہم اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ سے کلام بھی کریں اور ہماری زندگی نہ بدلے۔ نیت اور کوشش جاری رکھیں، ازل سے ہے ابد تک رہے گا اللہ اور میرا یہ رشتہ، دعا صبر یقین سے بنا ہے یہ رشتہ، لمبے سجدوں میں چھپا ہے یہ رشتہ، تہجد کے سبب بنا ہے یہ رشتہ، اکیلے میں کی گئی سرگوشیوں سے بنا ہے رشتہ، بے بسی میں نکلے گئے آنسوؤں سے بنا ہے یہ رشتہ، جب کوئی تعلق نہ تھا تب بنا ہے یہ رشتہ، زمین سے نہیں آسمان والے سے بنا ہے یہ رشتہ۔ لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دو اور اللہ پاک کو راضی کرنا سیکھ لو۔ لوگوں کو امپریس کرنے میں ہمیشہ شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات تسلیم ہوگی بھی یا نہیں، ایک ڈاؤٹ ہر وقت رہتا ہے، جبکہ اللہ پاک کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری کوشش کو سہارتا ہے اور جواب دیتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے لیے محنت کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ صرف استغفار کرنے سے یا ندامت اور آنسو بہانے سے توبہ مکمل نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سے حقوق العباد اگر تلف ہوئے تو ان کی معافی تلافی، چھوٹ جانے والے فرائض کے کفارے، اور گناہ جاریہ یعنی کچھ بھی ایسا جو لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہو، اس کو مٹانا بھی آپ کے ذمے باقی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔